السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ہسٹری میں ہم آج کل ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں نے پڑھا کہ سید خاندان اور ابراہیم لودھی خاندان کی حکومتیں کس طرح قائم ہوئیں اور کیسے چلیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ روس کی ریاست فرغانہ، وہاں سے بابر، ظہیر الدین بابر نامی ایک شخص اٹھا، وہ فرغانہ کا حاکم تھا، اور وہاں سے وہ نکل کر وہ سمرقند آیا، اسے فتح کیا اس نے، پھر اور آگے بڑھ کر ہندوستان کی طرف آیا اور کابل کو فتح کیا اس نے، اور کابل کے فتح کرنے کے بعد پھر وہ ہندوستان پر اس نے حملہ کیا اور ارادہ کیا کہ ہندوستان کو بھی فتح کیا جائے، کیونکہ ان دنوں ہندوستان کے سیاسی حالات بہت خراب تھے، حکومتیں کمزور تھیں۔ ابراہیم لودھی جو سلطنت دہلی کا آخری حکمران تھا، وہ سلطنت کو مضبوط نہیں کر سکا تھا، کمزور تھی اس کے زمانے میں حکومت اور مملکت۔ تو بابر کو موقع ملا، اس نے پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ اب آگے کے حالات ہم پڑھتے ہیں۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر کو مکمل احساس ہو چکا تھا کہ وسط ایشیا میں فرغانہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دوبارہ طاقت حاصل کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ یعنی وہ جب نکل کے آیا، کابل پہنچا، تو وہاں پیچھے اس کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے فرغانہ کو واپس چھین لیا بابر سے۔ تو اب وہ دوبارہ اس نے سوچا کہ میں جاؤں اور فرغانہ کو دوبارہ قبضہ کروں، یہ مشکل ہوگا میرے لیے۔ اس وقت اس علاقے کا سب سے طاقتور حکمران شاہ ایران تھا، جو فوجی اعتبار سے بابر سے کہیں طاقتور تھا۔ بابر سمرقند کو فتح کرنے کے سلسلے میں شاہ ایران سے مدد کی درخواست کر کے اس کی بالادستی قبول کر چکا تھا۔ ان حالات میں آزاد حکمران کے طور پر زندہ رہنا بابر کے لیے مشکل تھا۔ اب بابر کے لیے موزوں ترین علاقہ ہندوستان ہو سکتا تھا، جہاں وہ ایک بڑی حکومت قائم کرنے کا خواب پورا کر سکتا تھا۔ اس کے لیے بابر نے 1519 سے 1524 تک ہندوستان پر 4 تجرباتی حملے کیے۔ ان حملوں کا مقصد یہاں کے سیاسی اور فوجی احوال سے آگاہی حاصل کرنا تھا۔ اس زمانے میں شمالی ہندوستان میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، اور وہ اپنی پالیسیوں اور ذاتی رویوں کے باعث رعایا اور عمرا میں حد درجے غیر مقبول تھا۔ اس کے ایک گورنر دولت خان لودھی، ابراہیم لودھی کا ایک گورنر تھا، دولت خان لودھی جو پنجاب کا گورنر تھا، نے تو ابراہیم کے رویے سے تنگ آ کر بابر کو ہندوستان پر حملے کی صورت میں مکمل مدد کا یقین بھی دلا دیا تھا۔ اسی کی اماں پر بابر نے 1524 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر لاہور کی حکومت اسے دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے اسے جالندھر کا علاقہ دینے پر ہی اکتفا کیا اور لاہور میں اپنا نگران مقرر کر دیا۔ بابر کے واپس جانے کے بعد دولت خان نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے ہندوستان پر بڑے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہندوستان میں بابر کا حریف۔ بابر جب ہندوستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس وقت یہاں دہلی کی حکومت پر ابراہیم لودھی بیٹھا تھا۔ اس کا عوام اور عمرا میں اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا، جس کے نتیجے میں مقامی راجا، خاص طور پر راجپوتوں نے اپنی قوت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی راجپوت ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک تو ابراہیم لودھی مخالف تھا بابر کا، اور دوسرے یہ راجپوت جو تھے ہندوستان کے، انہوں نے بھی اپنی قوت کو
اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ایک راجپوت ریاست قائم کر لیں. تو اس طرح وہ بابر کو دو دشمنوں سے سابقہ تھا. بابر کو دولت خان لودھی کی سازش کے باعث فوری طور پر ہندوستان پر حملہ کرنا پڑا. بابر نے کابل کی طرف سے ہندوستان پر حملہ کیا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ تک پہنچ گیا. دولت لودھی نے بابر کی امٹتی قوت کے سامنے اپنے آپ کو ناتواں محسوس کیا اور فوری اطاعت قبول کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. بابر پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرتا ہوا دہلی کی طرف بڑھا. دہلی زمانے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ سلاطین دہلی یعنی ابراہیم لودھی کے قبضے میں تھا، وہ حکومت کرتا تھا. ہندوستان میں بابر کے اہم حریفوں میں راجپور اور لودھی شامل تھے. ابراہیم لودھی سے مقابلہ. بابر نے دہلی سے شمال کی طرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پانی پت پر پڑاؤ ڈالا. اس نے اپنے لشکر کے ایک طرف خندق کھدوائی اور ایک طرف 700 چھکڑوں یعنی بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی کہیے کو ایک دوسرے باندھ کر لگا دیا، ایک دوسرے سے ان کو باندھ دیا اور 700 چھکڑوں کو باندھ دیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا علاقہ اس نے بلاک کر دیا. بابر کے پاس بارود پھینکنے کے لیے توپیں بھی تھیں جو اس نے ایک محفوظ جگہ پر نصب کروا دیں. ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کے قریب فوج اور 1000 کے قریب جنگی ہاتھی تھے. ابراہیم لودھی کے لشکر کی آمد سے پہلے بابر نے اپنی فوج کی صفیں درست کیں. ابراہیم لودھی نے بابر پر فوراً حملہ کرنے کے بجائے محض سستی اور بزدلی کی بنا پر 8 روز تک انتظار کیا. تو اس سے ہوا یہ کہ اس درمیان میں بابر کو اپنی فوجیں منظم کرنے کا موقع مل گیا اور جنگی میدان کو اپنے حساب سے ترتیب دینے کا موقع مل گیا. آخر جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم لودھی کی فوج نے بڑی قوت سے حملہ کیا. بابر کی فوج اس سے سخت مروب ہو گئی پہلے تو، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ابراہیم لودھی کی فوجی. اس موقع پر بابر نے توپوں سے گولہ باری کا حکم دیا. تو جب وہ روک دفاع نہیں کر سکے صحیح طریقے سے تو پھر بابر نے جو توپ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کو مناسب جگہوں پر اس نے نصب بھی کر دیا تھا، حکم دیا کہ توپوں سے گولہ باری شروع کی جائے. اس سے ان میں کھلبلی مچ گئی ابراہیم لودھی کی فوجوں میں اور وہ پلٹ کے بھاگنے لگے اور بابر کو کامیابی حاصل ہوئی. ابراہیم لودھی جنگ میں مارا گیا اور اس جنگ میں ابراہیم لودھی بھی مارا گیا. تو یہ جو توپ جو تھی یہ ایک نیا ہتھیار تھا. اس زمانے میں کوئی توپ کا استعمال نہیں کرتا تھا. بابر وہ پہلا بادشاہ تھا، کمانڈر تھا جس نے اپنی فوج میں توپوں کا استعمال کیا اور اس کا ان کے پاس ابراہیم لودھی کی فوجوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس لیے وہ شکست کھا گئے اور فرار ہو گئے اور ابراہیم لودھی مارا گیا. یہ جنگ سیاسی طور پر نہایت اہم تھی کیونکہ اس میں بابر کی فتح سے سلاطین دہلی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ بابر کے خاندان کی حکومت قائم ہو گئی جو بعد میں قریباً 300 سال جاری رہی. بابر کے سپاہی ہندوستان میں رہنے کے حق میں نہ تھے. اس کی وجہ بابر نے خود بیان کی ہے. بابر نے جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنی خود نوشت حیات آٹو بایوگرافی جس کو انگلش میں کہتے ہیں تحریر کی تھی. تو اس میں لکھتا ہے ان حالات کے بارے میں کہ جو بابر کے سپاہی تھے وہ ہندوستان میں کیوں رہنا نہیں چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہاں سے آئے تھے، فرغانہ سے آئے تھے. تو لکھتا ہے بابر کہ گرمی اپنے پورے شباب پر تھی، ہوا زور سے چلتی اور سورج خوب آگ برساتا تھا. یہ فرغانہ وغیرہ روس کے علاقے تو ٹھنڈے علاقے تھے. یہ پہلی مرتبہ انہیں یہ سخت گرمی کا سابقہ پڑا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئے. میری فوج کے اچھے اچھے سپاہی جی چھوڑ گئے. ہندوستان میں ٹھہرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا. سپاہی تو سپاہی تھے، اچھے اچھے معتبر امراء نے بھی حوصلے ہار دیے. مجھے جب ان لوگوں کی ذہنی حالت کا علم ہوا تو میں نے ان کو اکٹھا کیا اور سمجھایا کہ اللہ نے اتنی جدوجہد کے بعد یہ دن دکھایا ہے کہ ہم اس وقت اتنے بڑے ملک کے مالک بن گئے ہیں
اگر ہم اس وقت یہاں سے چلے جائیں گے اور کابل میں قیام پذیر ہو جائیں گے تو ہم کو تنگی ترشی کی زندگی اپنے اوپر سوار کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی کشادگی کا کفران نعمت ہوگا۔ تذکِ بابری، وہ فرغانہ سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس نے افغانستان آیا تھا، کابل فتح کیا تھا، وہاں سے مزید پوری تیاری کر کے پھر وہ ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ تو یہی اس نے بتایا کہ اگر ہم اس طرح گرمی سے پریشان ہو کر چھوڑ جائیں گے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ہندوستان جیسے بڑے ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے مرکز اس پر قبضہ کر لیا ہے ہم نے، تو اب ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ ایمان افروز اس کا تقریر سن کر پھر اس کے سپاہیوں نے ہمت پکڑی اور پھر وہ ہندوستان میں رہنے پر راضی ہو گئے۔ رانا سنگرام سنگھ یا رانا سانگا ہندوستان میں راجپوتوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کا سربراہ تھا۔ اس کی ابراہیم لودھی سے اختلاف تھا اس کا، چونکہ بابر ابتدا میں ابراہیم لودھی سے برسر پیکار تھا، اس لیے رانا سنگا نے مشترکہ دشمن کے خلاف بابر کو حلیف مانتے ہوئے اس کو ہندوستان میں خوش آمدید کہا۔ یعنی پہلے تو یہ سمجھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑنے آیا ہے بابر، اور ابراہیم لودھی کا دشمن یہ بھی تھا راجپوت سردار رانا سانگا۔ تو اس نے راجپوت سردار نے پھر بابر کے کا ساتھ دینا چاہا، اس کا حلیف بن گیا وہ، اور بابر کو اس نے خوش آمدید کہا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ پہلے اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح حملہ کرے گا اور لوٹ کھسوٹ کر کے واپس چلا جائے گا، ہندوستان میں ٹھہرے گا نہیں۔ تو لیکن بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے نے رانا سانگا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسے مایوسی ہوئی کیونکہ وہ بابر اب ہندوستان میں اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ رانا سانگا اور بابر کے درمیان ان حالات میں ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ دونوں کی فوجوں کا مقابلہ فتح پور سیکری کے نواح میں ایک میدان کنواہا میں ہوا۔ رانا سانگا کی فوج 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، بابر کی فوج کی تعداد اس کے مقابلے میں کہیں کم تھی۔ بابر کے سپاہی رانا سانگا کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اسی اثنا میں ایک نجومی نے پیشکش کر دی کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں ہیں۔ اب تو بابر کی فوج بالکل ہی جی چھوڑ بیٹھی، لیکن وہ چونکہ ایک بہادر بھی تھا اور اس کا ایمان بھی بڑا مضبوط تھا، اس نے اس موقع پر پھر ایک تقریر کی جس کا ذکر اس نے اپنی تذکرہ کے بابری میں کیا ہے۔ تو اس تقریر کا مختصر حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے فوجوں سے مخاطب کر کے کہا، جمع کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے تو ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ ہمیں ہر شخص اپنے سامنے 2 متبادل رکھ لے، ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی بنے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہید کا درجہ حاصل کرے گا۔ تو یہ ایمان افروز پھر اس نے تقریر کی اور سپاہیوں کو پھر جوش دلایا۔ اس کے سپاہی پھر ان کے میں جذبہ بحال ہوا، جوش بحال ہوا، اور اب جو جنگ شروع ہوئی، بابر کے سپاہیوں نے بے جگری سے جنگ میں حصہ لیا اور توپ خانے نے ان کی بھرپور مدد کی۔ پھر توپ خانے کو خوب استعمال کیا انہوں نے۔ آخرکار رانا سانگا میدان جنگ سے بھاگتا ہوا پکڑ لیا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد اس کے قبیلے نے بہار اور بنگال میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ وہ یعنی یہاں دہلی سے بھاگ گئے وہ، ان کا قبیلہ، اور بہار اور بنگال کی طرف چلا گیا۔ بابر نے ان کو بابر نے ان کا پیچھا کیا۔ بابر نے ان کو گھاگرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر کا انتقال 1530 عیسوی میں ہوا۔ تو اس طرح بابر نے 2 بڑے دشمنوں کو شکست دی، ایک تو ابراہیم لودھی تھا اور دوسرا راجپوتوں کا سردار یہ رانا سانگا تھا۔ دونوں کو شکست دی اور دونوں کو اس نے قتل کر دیا، اور اس طرح دہلی پر حکمران بن گیا۔
اور اس طرح وہ بانی کہلایا سلطنت مغلیہ کا، کیونکہ وہی پہلا حکمران تھا مغلیہ خاندان کا۔ اجازت دیے، انشاءاللہ مزید تفصیل آگے بیان کروں گا۔ فی امان اللہ۔